فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ابتدائی میں آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے کو تشریف لے آئے تاکہ جو آئے وہ پیچھے بیٹھ کرے، تھوڑا تھوڑا سرک جائیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ اور جو میرے جوان بھائی کھڑے ہیں اوپر سے اضافہ آ جائے، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ آج اس ایک مجلس میں بہت زیادہ باتیں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لہذا جلدی جلدی باتیں پیش کریں گے تاکہ موضوع تسبیح مکمل طور پر میں آپ کو سمجھا سکوں۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ گھروں کو زمین پہ بلند کر دیا جائے، اور وہ ہر گھر نہیں، یذکر فیہا اسمہ، جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آگے کیا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اس میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ گھر روئے زمین پہ سب سے بلند ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ یہیں سے آپ کو یہ میسج لینا ہے کہ جس گھر سے غلط غلط آوازیں آتی ہوں، جس گھر سے وہ آوازیں آتی ہوں جن کو شریعت نے منع کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ قبر ہے، گھر نہیں ہے۔ گھر وہی ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ تسبیح کے ڈکشنری میں اگر آپ معنی چیک کریں تو تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا۔ تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنا، اللہ کو پاک بنانا نہیں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تسبیح یعنی اللہ کو پاک بنانا، جس طرح بعض مسلمان تطہیر میں آ کے
تطہیر میں آگے بہک جاتے ہیں. کہتے ہیں تطہیر کے معنی ہے اہل بیت کو پاک کرنا، جس طرح تسبیح کے معنی ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کی پاکیزگی کا اعلان کرنا، اسی طرح تطہیر کا ترجمہ ہے اہل بیت پاک ہیں مگر ان کی پاکیزگی کا اعلان کرنا. یہ تو خیر ایک بات آ گئی تھی. تو تسبیح اجا کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے مگر تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ جو سمجھ سکو. کائنات کا ذرہ ذرہ، جمادات، نباتات، درخت. حد یہ ہے کہ ایک صحابی نے، یہ حرکت ہم بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، ایک صحابی نے ایک درخت کا پتا توڑ لیا، توڑ کے اس کو مسل دیا. نبی نے کہا یہ تم نے ظلم کیا، یہ تم نے ظلم کیا، درخت کے پتے کو کیوں توڑا؟ کہا یا نبی اللہ ایسے تو توڑ ہی لیتے ہیں، اور میں ہی کیا، اور بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ قانون یاد رکھیے، مجلس میں میسج لے کے جائیے، زیادہ کے کرنے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا. اگر کسی کام کو زیادہ کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، نہیں. اگر غلط ہے تو پورا مجمع کرے جب بھی غلط ہے، سارے انسان مل کے کریں تب بھی غلط ہے. تو غلط مجمع کے اعتبار سے غلط نہیں ہوتا، غلط شریعت کے اعتبار سے غلط ہوتا، اسلام کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے، اقوال کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے، حدیثوں کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے. تو کہا تم نے غلط کیا، کہا یہ تو سبھی کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تو نے ظلم کیا. کہا کیوں ظلم کیا؟ کہا اس لیے کہ جب یہ پتے درختوں پر ہلتے ہیں تو تسبیح خدا کرتے ہیں، یہ تسبیح پروردگار کرتے ہیں. یہ 2-3 ایگزامپل آپ کو بتا دوں. نبی نے ایک لباس پہنا، لباس پہن کے اس کو اتار دیا، اتار کے کہا اپنی زوجہ سے میرا لباس میلا ہو گیا، اس کو دھو دینا. اب وہاں سے بھی وہی جواب ملا جو آپ کو جواب ملتا، کل ہی تو دھویا تھا میں نے. نبی نے کہا نہیں میلا ہو گیا ہے تو دھونا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ لباس بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے مگر جب کرتا ہے جب یہ پاک ہو. تو اس کو دو. اسی طرح برتن، اسی طرح جمادات، اسی طرح انسان. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح خدا نہ کر رہی ہو. تو یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا کائنات کی ہر شے تسبیح خدا کرتی ہے. موضوع بڑا خشک ہے، خشکی انداز میں سننا ہے چونکہ بات داد کے چکر میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. موضوع سخت ہے تھوڑا سا. تو کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے اور یہ تسبیح انسانوں سے پہلے سے ہے. یہ نہ سمجھیے کہ انسانوں کے بعد ہے، بلکہ انسانوں سے پہلے ملائکہ تسبیح خدا کرتے تھے. مگر کمال یہ ہے کہ ان کو تسبیح سکھانے والے کو آل محمد کہا جاتا ہے. جو فرشتوں کو تسبیح سکھائے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. آل محمد نے انہیں تسبیح سکھائی ہے. تو لہذا تمام ملائکہ شاگرد ہیں آل محمد کے تسبیح کے بارے میں. اگر وہ تسبیح کرنا نہ سکھاتے تو ملائکہ کو بھی تسبیح کا طریقہ نہ آتا. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتی اس مکتب فکر کی بات کہ جو جبرائیل کو نبی کا استاد کہہ رہے ہیں. اما جبرائیل نبی کا استاد کیا ہوگا جس کے استاد کو علی کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ تو پھر اس کی عظمت کیا ہوگی اس نبی کی، اس پیغمبر کی. اب یہ تسبیح بغیر کسی تمہید کے، میں سارے نقطے چھوڑ دیے ہوں، شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج ہے تسبیح فاطمہ، کیا لفظ ہے؟ تسبیح فاطمہ. کتنی بار ہے؟ جب بولیں گے تبھی کام چلے گا. 34 مرتبہ اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسی میں لذت آ جائے گی. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس میں تمہیں کہیں فاطمہ کا تذکرہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے.
الحمدللہ میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے. سبحان اللہ میں کہیں فاطمہ ہے؟ نہیں ہے. تو تسبیح ہے خدا کی؟ نہیں. بڑا جملہ ہے. تسبیح ہے خدا کی، مگر یہ نہیں کہا جاتا تسبیح ہے خدا. سب کیا کہتے ہیں نماز کے بعد؟ تسبیح ہے. تو اس میں لفظ فاطمہ تو کہیں ہے نہیں. پروردگار ذکر تیرا ہے، منسوب ہے فاطمہ کی طرف. کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے میرا ذکر بچایا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ارے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نہیں، جو میں بات بچانا چاہتا تھا شاید میں عاجز رہا اس سے. نہ اللہ اکبر میں فاطمہ، نہ الحمدللہ میں فاطمہ، نہ سبحان اللہ میں فاطمہ، مگر تسبیح کا نام ہے تسبیح ہے فاطمہ. پڑھی علی نے بھی، پڑھی رسول نے بھی، پڑھی اماموں نے بھی، پڑھی نبیوں نے بھی، پڑھی ملائکہ نے بھی، مگر یہ تسبیح منسوب ہوئی فاطمہ. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی کو بچایا ہے خون فاطمہ نے. تو اللہ نے کہا جس نے میرا ذکر بچایا، تسبیح بھی اسی کی طرف منسوب ہوگی. جیسا ہے جیسے اللہ نے فاطمہ سے معاہدہ کر لیا ہو، تو نے میرا ذکر بچایا، تیرا ذکر میں بچاؤں گا. ایک صلوات بھیج دے محمد. تو ایک مسئلہ اس میں لفظ فاطمہ نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی طرف کیوں منسوب ہے؟ جلدی جواب دیجئے، کیونکہ تسبیح سوالوں کے اوپر ہے. کیوں ہے منسوب؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ، الحمدللہ کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ، سبحان اللہ کو جس نے بچایا وہ ہے فاطمہ. تو ذکر الہی بچایا انہوں نے، اور ان کے تذکرے کو بچایا خدا نے. اب کسی سلطنت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی داعش جیسوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ذکر اہل بیت نہ مولویوں سے زندہ ہے، نہ ذاکروں سے زندہ ہے، نہ مجمع سے زندہ ہے. اس کا زندہ رکھنے والا خدا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. بس اگر ایسی باتوں پہ حوصلہ بڑھایا جانے لگے تو پھر غلط بیانی ہوگی ہی نہیں. کیا سنیں؟ تو منسوب ہے تسبیح فاطمہ. اچھا بولا بھی جاتا ہے تسبیح زہرا سے زیادہ بولا جاتا ہے تسبیح فاطمہ. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے جس نام میں جمع ہوتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کے لفظ فاطمہ کے اندر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 7 معنی ہے فاطمہ کے تاریخ میں. ایک معنی نہیں، 7 معنی ہے فاطمہ کے. تسبیح فاطمہ شروع کب سے ہوئی وہ سن لیجئے، اور میری ماں بہنیں بڑی غور سے سنیں گی. جناب مولا علی خود فرما رہے ہیں کہاں سے شروع ہوئی. 2 روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. یہ جو میں اب روایت پڑھ رہا ہوں یہ روایت تمام اہل سنت کی کتابوں میں ہے اور تمامی اہل تشیع کی کتابوں میں ہے. جو میں اب پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ شہزادی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتی تھی، بچوں کے کپڑے خود دھوتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، پانی لے کے خود آتی تھی. جتنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں شہزادی خود کرتی تھی. یہیں پہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو. اگر کام کرنا عیب ہوتا تو دنیا کی کوئی خاتون کرتی نہ کرتی مگر فاطمہ نہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی کمالات ہیں
وہ سارے فاطمہ کے اندر ہیں، جتنے بھی نقائص ہیں وہ سارے فاطمہ سے دور ہیں۔ دنیا کمالات کی محتاج ہے، کمالات جس کے محتاج ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کام کرنا عیب نہیں ہے۔ آج کل کی خواتین دیکھیں، زیادہ طلاق کے ریزن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے اچھی طریقے سے اپنی اولاد کو اتنے لاڈ، اتنے پیار، اتنے اہتمام سے پالا کہ لڑکی کو گھر کام ہی نہیں کرنے دیا، لیکن کام کرنا اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب جب وہ سسرال میں پہنچی تو سسرال نے سارا کام اس کے اوپر ڈال دیا، پریشان ہو کے بہانے بننے لگے، طلاق ہونے لگی۔ بعد میں آپ ریزن تلاش کر رہے ہیں۔ اگر گھر ہی سے صحیح تربیت کر کے بھیجتے جو زہرا نے بتائی ہے، آپ یہ بتائیے، آپ سب سے بڑی ہو سکتی ہیں مگر زہرا سے تو بڑی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کام کرنا عیب نہیں ہے، گھر کا کام خود شہزادی کرتی تھی۔ اسی طرح آج کل کے جوان یہ میسج بھی لے کے جائیں، جوان بھی سمجھتے ہیں گلیوں میں ٹہلنا بڑا قابل تعریف ہے، کام نہ، ہم تو نواب کی اولاد ہے، ہم کیوں کام کریں گے بھائی؟ 50 کی ملے گی نہیں، 25 کی کریں گے نہیں، اب دن بھر ادھر پھریں گے ادھر پھریں گے، اور جب پھریں گے تو بے روزگاری پیدا ہوگی، بے روزگاری پیدا ہوگی تو غلط طریقے سے چیزوں کو استعمال کرے گا، جب غلط استعمال کرے گا تو مذہب میں فتنہ فساد ہوگا، کہیں اس سے لڑائی ہوگی، کہیں اس سے لڑائی ہوگی، لڑتا بھی وہی زیادہ ہے جسے کام نہ ہو، جسے کام نہیں ہو۔ اب جب کوئی کام نہیں ہے تو ایک ہی کام ہے جسے لڑنا کہتے ہیں، لڑتا ہے آدمی۔ مجھے شرم آتی ہے کام کرتے ہوئے، میں تو نواب کی اولاد ہوں، تو تم نواب ہو تو ہو مگر علی سے بڑے نواب نہیں ہو۔ کیا کہنے، خدا کی قسم، علی میرا مولا، کائنات کا آقا، یہودی کے باغ میں اور پانی دے، آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ وہ اگر زمین پہ پیر رکھ دے تو زمین سونے کی ہو جائے، جس کے ایک اشارے پہ سورج پلٹ جائے، جو خالی اشارہ کرتے تو دیوار سونے کی ہو جائے، جو کائنات کا امیر المومنین ہو، جو سردار اولیاء و اوصیاء ہو، جو نبیوں کا مددگار ہو، جس کا کردار قرآن بنتا ہو، جس کے ایک عمل پہ آیتیں آتی ہو، اتنا بڑا مولا مگر جا رہا یہودی کے یہاں پانی دینے کے لیے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اتنے بڑے ہو کے کہا نہیں، قیامت تک کے جوان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کام کرتے ہوئے شرم آئے تو یہ سوچ کے کر لینا کہ علی نے کیا تھا۔ حلال کمائی کمانے سے بہتر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ سب سے بڑی عبادت کسے کہتے ہیں آپ؟ نماز، روزہ، حج، جہاد۔ ایک آدمی وہ جو مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو غلط تبلیغ کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے جو خالی مسجد میں ہو۔ مومنوں کو مسجد میں تلاش نہ کرو۔ نبی کہتے ہیں کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو کہ بڑا مومن ہے، پہلے یہ دیکھو اجتماع میں رہتا کیسے ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم یہ کہیں نہیں جو نماز پڑھ رہا ہے بڑا مومن ہے، متقی ہے، تو خارجیوں سے زیادہ کس نے نماز پڑھی ہے؟ خارجیوں سے بڑا کوئی عابد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر ہم سمجھ رہے کہ نہیں جناب، جتنا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے ایک جوان کے لیے حلال کمائی کمانا، اپنے بچوں کو کھلانا، تاکہ ان کے اندر، جملہ سنبھالیے گا، تاکہ ان کے اندر حق کہنے کا جذبہ پیدا ہو۔ وہی بچے حق کہتے ہیں جن کے باپ نے حلال کھلایا ہو۔
نہیں، اب مجھے مثال دینی پڑے گی تو آپ سمجھ جائیں گے. قافلہ گزر رہا ہے، کوفے کا بازار ہے، صدقے کے کھجور پھینکنا شروع کیے. پھینکے نہیں پھینکے، مصائب آپ نے سنا، آج مجھ سے فضائل میں سنیے. شہزادی نے کہا صدقہ ہم پہ حرام ہے، صدقہ ہم پر، ہم آل محمد ہے، صدقہ ہم پہ حرام ہے. مجھے بتائیے صدقہ آل محمدی پہ تو حرام ہے، مگر جو صحابہ کے بچے ساتھ ہیں، ارے نہیں توجہ دی، میری مجلس کا قیمتی جملہ ہے، ان پہ تو حرام نہیں ہے. میں کہوں گا شہزادی آپ نہ کھائیے، انہیں کھلا دیجئے. کہا نہیں، کھائیں گے، یہ مورخ لکھے گا ہمیں، اس لیے کہ خیانت کار علماء بھی پیدا ہوں گے، بکے ہوئے قلم بھی پیدا ہوں گے، درباری علماء بھی پیدا ہوں گے، چاپلوس لکھنے والے بھی پیدا ہوں گے. کھائیں گے، یہ لکھیں گے ہمیں. میں نے کہا شہزادی مجبوری میں سب جائز ہے، کھانے دیجئے. مگر روایت کہتی ہے شہزادی نیچے اترنے کے بعد انگلیاں ڈالی بچوں کے منہ میں اور قے کرا دی بچوں کو، کھجور پھینک دیے. میں نے کہا شہزادی ایسا کیوں کیا؟ کہا اگر یہ حرام غذا کھا لیتے تو یزید کے مقابلے کی طاقت نہ رہتی. کیا کہنے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ایسی صلوات پڑھیے جسے مجھے احساس ہو. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. عظمت سیدہ پہ ایسی صلوات پڑھیے کہ اس کی گونج بقی تک جائے. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اوپن ہے. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. امیر المومنین ہو کے ایک یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں جا کے. کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے کہا مولا اتنے بڑے ہو پھر بھی پانی دے رہے ہو یہودی کے باغ میں. کہا میں جوانوں کے ذہن میں ایک بات راسخ کرنا چاہتا ہوں، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، بھیک مانگنا عیب ہے. ایک شخص آیا، بات کو تمام کرتا ہوں یہیں پہ، ورنہ تصویر کا موضوع رہ جائے گا. ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے. نبی اٹھے، اسے سینے سے لگایا، اس کے بدن کی مٹی نبی کے بدن پہ لگ گئی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ہمیں کبھی اس طرح سینے سے نہیں لگایا. ایک مرتبہ نبی نے کہا یہ تم سے بڑا کام کر کے آ رہا ہے. کہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کبھی کبھی آتا ہے، ہم مستحب ادا کر رہے ہیں، یہ واجب ادا کرتا ہے. تو ایک مرتبہ نبی نے کہا یہ اپنی اولاد کو حرام کھانے سے بچا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جاب کرنا عبادت، جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت، جیسے حج عبادت، زکوٰۃ عبادت. یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے خدا کی قسم روایت میں موجود ہے جب عورت کو اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے پسینے کے قطرے آتے ہیں تو جتنا اس مجاہد کو ثواب دیا جاتا ہے جو میدان جنگ میں جہاد کرے، اتنا ہی اس عورت کو پسینے کے قطروں میں ثواب. گھر کے کام. تو لہذا انشاءاللہ آج سے مرد عورت اسلام میں کام کی اہمیت کی الگ موضوع ہے. شہزادی تھک جاتی ہیں چکی چلاتے چلاتے. نبی نے مولا نے فرمایا زہرا تمہارے بابا کے پاس کچھ اسیر آئے ہیں، ان کے پاس جائیے اور ایک خادمہ کا سوال کر لیجیے. شہزادی پہنچی اپنے بابا کے گھر. جوانوں ایک بہت بڑا میسیج دوں گا، سنیے. شہزادی پہنچی اپنے بابا کے گھر. نبی کسی سے محض گفتگو تھے. شہزادی کچھ دیر رکی، واپس آ گئی. رسول کو معلوم ہوا زہرا آئی تھی، فوراً اپنے گھر سے شہزادی کے گھر آئے، دروازے پہ آ کے سلام کیا. شہزادی کو بیٹھا پایا. شہزادی باپ کے لیے کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ کہا میری لختیری جگر آپ کس لیے تشریف لائی تھی؟ اب یہاں خدا کی قسم
لکھنؤ میں بہت اچھی طرح یہ چیزیں سنی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں. جو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں تاریخی ایک ہی جملہ ہے بس. سوال کیا بیٹی کس لیے گئی تھی؟ حیا کی پہ کر زہرا خاموش، کچھ نہیں بولی. کہا بیٹی میں پوچھ رہا ہوں کس لیے گئی تھی؟ میرے مولا بولے یہ نہیں گئی تھی، میں نے بھیجا تھا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں. کوئی یہ فضا کے آنے سے پہلے کی بات ہے. خادمہ دے دیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیٹی کے لیے باپ سے مطالبہ جائز نہیں ہے شریعت میں؟ اگر یہ میرا مسئلہ پہنچ گیا تو قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے نا، تو بھی حق ادا نہیں ہوگا جو ہسٹری کا جملہ ہے. مجھے پہلے یہ بتائیے جائز ہے ناجائز ہے؟ بیٹی کے لیے باپ سے مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فیصلہ کریے سارے. نہیں بولی زور سے. جائز ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جو بیٹھ کھڑے ہیں بیٹھے تمام سنیں. جو شہزادی اتنی حیا کی پیکر ہو کہ جائز مطالبہ بھی اپنے باپ سے نہ کرے تو وہ دربار میں آ کے حاکم کے سامنے کیا کہنا. ناجائز مطالبہ کرے گی. بس میں نے کہہ دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. جو جائز مطالبہ نہ کرے وہ ناجائز مطالبہ کرے گی. ارے جب شہزادی کو علم غیب تھا یہ دیں گے نہیں تو گئی کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کے اندر ظالم کی نقاب اتارنے کا جذبہ پیدا ہو اور اسے اپنا حق لینے کا طریقہ ہے. چلیے سنیے بس، چونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے گی. شہزادی نے کچھ نہیں بولی. خادمہ چاہیے. اب سنیے عربی. افلا اعلمکما ما ہوا خیر لکما من الخادم ومن الدنیا وما فیہا. اے علی و فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز عنایت نہ کروں کہ جو پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہو، پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہو، اقتدار سے بہتر ہو، سلطنت سے بہتر ہو، زر و جواہرات سے بہتر ہو، خادم اور نوکر سے بہتر ہو، غلام اور کنیز سے بہتر ہو؟ تو ایک مرتبہ دونوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ رضیت عن اللہ وعن رسول، ہم اللہ سے بھی راضی ہیں اس کے رسول سے بھی راضی ہیں. کہا تو اے علی و فاطمہ نماز کے بعد سونے سے پہلے 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ. پھر سن لیجئے، دنیا سے بہتر، دنیا کے خزانوں سے بہتر، دنیا کی سلطنت سے بہتر، خادم اور نوکر سے بہتر میں اگر تمہیں تعلیم دوں تا دیجئے. تا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے. علی و فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا. کہاں؟ نہیں یاد رکھیے کہاں. ہر نماز کے بعد اور سونے سے دو جگہ وارد ہوئی ہے. سونے سے پہلے اور نماز کے ہر نماز کے بعد یہ پڑھیے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب تک علی زندہ رہے پڑھتے رہے. اور جب کسی نے مولا نے کہا واللہ ما ترکتها بعد، خدا کی قسم میں نے جب سے نبی نے تعلیم دی تھی میں نے تسبیح زہرا نہیں چھوڑی. تو ایک مرتبہ ایک شخص موقع تلاش میں رہتا ہے نا، اس نے کہا یا علی جنگ صفین میں بھی نہیں. مولا نے کہا خدا کی قسم جنگ صفین میں بھی نہیں. نہ علی نے نماز چھوڑی اور نہ علی نے تسبیح چھوڑی، اس لیے کہ یہ علی کو اپنے جیسا سمجھ رہا کہ جس طرح ہماری نماز یا زیادہ خوشی میں چھٹتی ہے. بیٹی کی شادی ہو تو باپ نماز نہیں پڑھتا.
ارے جی اتنی مصروفیت ہے، اتنے مہمان ہیں، اتنے چاہنے والے لوگ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب عزت سے بیٹی اٹھی تھی ایک مسلح ماں بچھاتی، ایک مسلح باپ بچھاتا، پروردگار تیرا شکریہ نہیں ہو چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے اپنے جیسا سمجھا علی کو، ارے علی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، مالک اشتر حملہ کر کے میرا مولا آیا، مالک اشتر نے شہد کہا مولا شہد کھا لیجئے، مولا علی نے شہد چکھا، چکھنے کے بعد کہنے طائف کا ہے، ایسا بہادر انگلیاں دبا کے کہنے لگا مولا ایسے حالات میں بھی ذائقہ نہ بدلا۔ میرے مولا نے کہا مالک اشتر ذائقہ اس کا بدلتا ہے جسے موت سے ڈر لگتا ہو۔ علی کو موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ سنیے علی اور زہرا نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آج اگر ہماری ماں بہنیں یا ہمارا بھائی اپنے بھائی سے کچھ مانگنے کے لیے آئے کہ مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے بھیا میری مدد کر دیجئے، اور مولانا اسے کہہ دے سورہ الحمد پڑھو، مثلا ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آئے مولانا صاحب مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا فلاں سورہ پڑھو، تو پتا کیا کہے گا؟ دیکھو نہ دینے کے کتنے بہانے ہیں۔ ارے نہ دینا تھا تو ایسا کیوں؟ میں آیا تھا پیسے لینے کے لیے، یہ مجھے سورہ بتا رہے ہیں۔ اگر دنیاوی بیٹی ہوتی تو باپ سے ضرور کہتی، ارے نہیں میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ تھا، دنیاوی بیٹی ہوتی تو ضرور کہتی تم نے مجھے کہہ دیا ذکر خدا کرو، مگر بیٹی نے کہا اللہ سے بھی راضی رسول سے بھی راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے ہیں دنیا کی غذا اور ہے، فاطمہ کی غذا اور ہے۔ ارے نہیں لکھنؤ والوں میرا جملہ ضائع کر دیا، ہماری غذا مادی ہوتی ہے، زہرا کی غذا ہے ذکر الہی۔ جس طرح ہم بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتے، اسی طرح زہرا اور خون زہرا ذکر الہی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا دیا ہم ذکر خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آئیے چلیے، ایک روایت تو یہ ہے کہ تسبیح یہاں سے شروع ہوئی، دوسری روایت جو 1 یا 2 کتابوں میں نے پڑھی ہے، لیالی الاخبار، اس میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا ہے کہ جب جناب زہرا کی عمر 9 سال کی ہو گئی، شہزادی 9 سال کی ہو گئی، نبی نے اعلان کیا، اللہ کا حکم ہوا نبی اپنی بیٹی کی شادی کر دیجئے۔ جیسے ہی نبی نے اعلان کیا میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، عربوں کے بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آنے لگے۔ ان میں ایک رئیس سب سے بڑا تھا، ہسٹری سنیے، ایک رئیس سب سے بڑا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف۔ اس نے بھی اپنا رشتہ ڈالا، پہلے صحابی نے ڈالا، پھر دوسرے صحابی نے ڈالا، پھر تیسرے صحابی نے ڈالا۔ نبی کہتے رہے اس کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے، زہرا کی شادی کا اختیار خدا کو ہے، میں شادی نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اختیار اس سے ہوگی جس سے اللہ چاہے گا، مگر پھر بھی رشتے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آیا، اس نے کہا یا نبی اللہ، اچھا یہ کتنا بڑا رئیس ہے وہ سن لیجئے، 1000 سے زیادہ اونٹ ہیں۔ آج کسی کے پاس 1000 گاڑیاں ہو قیمتی تو کتنا بڑا رئیس ہے؟ 1000 سے زیادہ اونٹ ہیں، 1000 سے زیادہ کنیزیں ہیں، 1000 سے زیادہ غلام ہیں، 300 دکانیں ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی پراپرٹی ہے اس کے پاس، اور آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ نبی نے کہا کیوں؟ کہا میں اپنے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک سونے اور چاندی سے لدے ہوئے اونٹوں کی لائن لگا دوں گا اور وہ سارا آپ کو دے دوں گا اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی نبی نے دیکھا کچھ کنکریاں اٹھائیں اس کی طرف پھینکی، آبدار موتی بن گئے، جس کی ایک موتی کی قیمت اس کی پوری دولت تھی، اور ایک مرتبہ کا
دولت کا روب کسی اور کے باپ پہ ڈالنا، زہرا کے باپ پہ ڈالنا۔ واہ واہ کیا کہنے ہیں، واہ واہ صلوات پڑھنے محمد دولت کرو میرے اوپر نہ ڈالنا۔ شادی نہیں پڑھ رہا ہوں شہزادی کی، اپنے موضوع پہ ہوں۔ کہتے ہیں جب زیادہ پریشان کیا صحابہ نے نبی کو تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا، پیغمبر اعلان کرو کیا کہ کل شب جمعہ جس کے دروازے پر ستارہ اترے ہائے 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 واہ 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 اسی سے زہرا کی شادی ہوگی۔ شب جمعہ آئی، صحابہ نے اپنے گھر سجائے، جاگنے لگے، جو سونے والا تھا وہ بھی کبھی نہ سویا، پوری رات آسمان کی طرف دیکھ کے انتظار کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ پوری رات آسمان دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں 2 جگہ ہیں جہاں یہ بہت جاگے، واہ 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 یا عقد زہرا ہے یا خیبر ہے، واہ 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 کیا کہنے جاگ رہے پورا۔ جو کبھی آسمان کو نہیں دیکھتا وہ آج دیکھ رہا ہے بڑی غور سے، دیکھتا ستارہ کس کے دروازے پہ اترے گا۔ ہر آدمی انتظار میں ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح صحن خانہ میں شہزادی تشریف لائیں، آسمان کی طرف رخ کیا، کیا دیکھا؟ اب ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا نا، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ زہرا نے دیکھا ستارہ زہرا چلا، جیسے ہی چلا ستارہ زہرا آسمان سے تو ایک مرتبہ زہرا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر 34 مرتبہ اللہ اکبر ہوا، ادھر ستارے نے سجدہ کیا، شہزادی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ادھر 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ کب بولا جاتا ہے؟ آما بھائی اتنے خطبہ کو سن چکے ہو، جب تمہیں تمہاری مرضی کے حساب سے چیز مل جائے الحمدللہ۔ تو شہزادی کی بھی تمنا تھی الحمدللہ الحمدللہ۔ ادھر شہزادی نے الحمدللہ کہا، اس کے بعد ستارہ پھر اٹھا، آسمان کی طرف چلا، شہزادی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستارہ آسمان پہ پہنچا۔ روایت علماء نے نقل کی آل محمد کا دشمن ہتھیار لے کے پھر آ گیا، اس نے کہا ایک ستارہ آسمان سے بڑا ہوتا ہے، ایک دروازے پہ اتنا بڑا ستارہ اترتا کیسے؟ تو اس بے عقل کو سمجھائیے، ایسے لوگ دنیا بڑے پہ اتنا بڑا ستارہ ایک چھوٹے سے دروازے پر اترا تو کیسے اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر اپنے حجم کے ساتھ اترتا تو نہ اتر پاتا، مگر جیسے ہی علی کے دروازے پہ چلا اپنے وزن کو کم کرتا چلا گیا۔ کیا کہنے، واہ 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 ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، اپنے حجم کو کم کرتا چلا گیا اور دنیا کو سبق دیتا چلا گیا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دروازے فاطمہ پر بڑے بن کے نہ آنا۔ کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد اب بس کتنی روایتیں ہو گئی؟ میں نے کہا موضوع تو ہے پہلے ہی۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 2۔ ایک شروع ہوئی خادمہ کے سوال پر، ایک شروع ہوئی عقد زہرا پر۔ کوئی بھی روایت مانیے، مگر تسبیح زہرا شروع اس طرح ہوئی، جیسے ہی نبی نے تسبیح بتائی شہزادی کو، شروع میں شہزادی نے ایک دھاگا لیا، اس میں 100 گرہیں لگائیں۔ ارے یہ تو معصومہ ہے، جانتی ہیں کتنی دفعہ ہو گیا، پھر گرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ میری امت کا کوئی آدمی پریشان نہ ہونے پائے، 100 کا عدد رکھا۔
اس کے بعد سنیے، کچھ دن تسبیح ایسے پڑھتی رہی، اس کے بعد جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے. یہ ہسٹری ہے. جنگ احد میں جناب حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور کلیجہ چبایا ان کا. میں سیریا میں تھا تو داعش کے ایک آدمی نے ایک سپاہی کو مار کے اس کا بھی کلیجہ چبایا تھا اور یہ کہا تھا اگر تم اس طرح ہم سے لڑنے کے لیے آؤ گے تو ہم کلیجہ اسی طرح چبائیں گے. ہم سوچ رہے تھے یہ داعش والا اسلام شروع ہوا تو کہاں سے ہوا؟ بھئی کلیجہ چبانے والا مسلمان زندگی دینے والا مسلمان ہوتا ہے، زندگی لینے والا مسلمان نہیں ہوتا. مگر یہ مسلمان کہاں سے شروع ہوا؟ کہا جنگ احد سے. وہاں کس نے چبایا؟ ہاں بولیے بھائی. ہندہ جگر خارا، اس کو کہتے ہیں جگر خارا. اور بھی عربی میں کہتے ہیں معصومین کو سب سے زیادہ جس عورت سے نفرت تھی وہ یہ ہے. کیوں؟ آکلۃ الاکباد، کلیجے کو کھانے والی. روایت میں موجود ہے. علامہ مفتی جعفر صاحب نے لکھا، آپ کے مزاج کی بات بتا رہا ہوں، مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ میں پڑھیے. انہوں نے علامہ عبد البر صاحب اشتیاق کے حوالے سے لکھا کہ جب یہ، اور آمادہ ہو جائیے سننے کے لیے کیونکہ بہت بڑی بات ہے، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے. اتنی قیمتی بات ایسی صلوات میں نہیں بتاؤں گا میں. بابا سے بلند صلوات. سنیے غور سے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کلیجہ چبا رہی ہے. مفتی جعفر صاحب اور صاحب اشتیاق لکھتے ہیں، ایک اہل سنت کا عالم ہے، ایک اہل شیعہ کا. کلیجہ چبا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، چبا نہیں پا رہی ہے. صحابی نبی کی خدمت میں پہنچا، یا نبی اللہ کلیجہ چبا رہی تھی مگر چبا نہیں. نبی کہتے ہیں قیامت تک بھی چباتی رہے گی تو چبے گا نہیں. نہیں، قیامت تک بھی چباتی رہے گی تو چبے گا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اب کیوں کا جواب سن لیجئے بات. صحابی نے کہا کیوں نہیں چبا سکتی؟ نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی قرار دیا ہے. اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں. کیا کہنے. یہ وہیں سے پیدا ہوا ہے داعش، کلیجہ چبانا. اور ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، میں نے خود ان کانوں سے سنا. اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا جب تک تم اپنے کو کامیاب نہ سمجھنا، جب تک زینب کبریٰ کا روزہ منہدم نہ کر دو. تو اسی وقت حزب اللہ کا ایک جوان اٹھا اور اس نے بیان دیا یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے. خدا کی قسم. پھر بیان دیا دوسرا، ہم ایران پہ حملہ کریں گے. مجھے ایران پہ نہیں بولنا کیونکہ تسبیح کا موضوع رہ جائے گا، مگر ایک بات سن لیجئے تاکہ دکھے ہوئے دلوں کو سکون مل جائے. کیا ہم ایران پہ حملہ کریں؟ کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ وہ اپنے امام زمانہ کے لیے حکومت تیار کر رہا ہے، ہم اس کے امام زمانہ کو بھی ماریں گے. جب اتنا سخت بیان دیا تو حسن نصر اللہ ٹی وی کے اوپر آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ بھائی اگر تم مارنا چاہتے ہو امام زمانہ کو تو ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، لبنان آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیریا آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو آنے والا ہے نہ ایران آئے گا، نہ لبنان آئے گا، نہ ہندوستان آئے گا، نہ سیریا میں آئے گا، وہ مکے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا. اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ کرار کی اولاد ہے، فرار کی اولاد نہیں ہے۔ اور اب میرا جملہ سن لیجئے، مذہب شیعت کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انہیں پہلا بھی کعبے سے ملا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ جناب زہرا جناب حمزہ کی قبر پہ پہنچی اور روز جاتی تھی، روز قبر حمزہ پہ روز جاتی تھی۔ یہیں سے پتا چلا جو قبر کا احترام کریں وہ زہرا والے ہیں، واہ واہ واہ، جو توہین کریں وہ ہندا والے ہیں۔ قبر پہ جاتی تھی، روز بیٹھتی تھی وہاں، روتی تھی وہاں شہید کی قبر پہ بیٹھ کے۔ اس کے بعد جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لی، ارے خدا کی قسم بڑی سائنس ہے اس میں، قبر حمزہ کی مٹی لی، اس کے 100 دانے بنائے، واہ واہ واہ، دھاگے میں پرو دیے، تسبیح فاطمہ تیار ہو گئی۔ آپ ذرا سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا مجمع کہ اسے شہید سے کیوں جوڑ دیا؟ ارے میں کیا کروں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں بھائی۔ شہید سے جوڑ دیا شہزادی نے تسبیح خدا کو، تاکہ پڑھنے والے کے دل سے خوف نکل جائے۔ جب تسبیح پڑھے گا تو شہید یاد آئے گا، واہ واہ، جب شہید یاد آئے گا جذبہ شہادت پیدا ہوگا، جب جذبہ شہادت پیدا ہوگا ظالم پریشان ہوگا، کتنوں کو مارے گا۔ کیا کہنے، یہ شہید دنیا کو بتا دیا، اللہ سے قریب اگر کوئی طاقت کر سکتی ہے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کے خون سے جوڑ دیا، تسبیح تیار کر دی، بیٹھی رہتی تھی بقی میں اور تبلیغ کرتی رہتی تھی ولایت علی کی۔ ایک شخص آیا اسی قبرستان میں، آ کے کہتا ہے زہرا، شہزادی زہرا، کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہیں؟ شہزادی نے فرمایا کیا غدیر بھول گئے؟ کیا غدیر ہو انسیتم غدیرہ، کیا تم غدیر بھول گئے؟ اس نے کہا شہزادی، جملہ سنیے، آج تم سے بھی سوال ہوتا ہے جوانوں، یہی گوگل پر انٹرنیٹ پر کوئی مسلمان مل جائے وہ سوال آپ سے کر لیتا، جب علی کا حق تھا تو چھوڑا کیوں؟ اپنا حق لینے کے لیے آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر شہزادی علی کو خلیفہ بنا دیا تھا تو علی آئے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم جواب نقل کیجئے فاطمہ زہرا کا، شہزادی نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا مثال ہے۔ آ گئی شہزادی، آ گئی، قبر حمزہ کی تسبیح چلتی رہی۔ اس کے بعد حمزہ سے بڑا شہید آ گیا جسے سید الشہداء کہتے ہیں۔ امام سجاد باپ کی قبر پہ پہنچے، باپ کی قبر کی مٹی لی، 100 دانے بنائے، دھاگے میں پروئے، یہ تیار ہو گئی تصویر۔
چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، مولا ایک تسبیح آپ کی جدہ نے تیار کی حمزہ کے خون سے، ایک تسبیح امام سجاد نے تیار کی حسین کے خون سے، کون سی تسبیح بہتر ہے؟ کہا جو میرے جد حسین کے خون سے تیار کی گئی۔ کہا کیوں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تسبیح تم پڑھو کہ جس میں خون حسین ہے، خاک شفا ہے، تو اگر تم ذکر کرتے کرتے تھک جاؤ اور خاموش ہو جاؤ تو خون حسین خود تسبیح خدا کرنے لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بعض علماء تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں ایسے بس، وہ تو کچھ نہیں کرتے، تو اگر وہ نہ کریں تو ذکر یہ خون حسین تسبیح خدا کرتا ہے۔ آپ سنیے، یہ تسبیح کی ہسٹری تھی۔ علامہ فیض کاشانی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے زمانے میں ایک سائنسداں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر کوئی مجھے اسلام کی حقانیت پہ کوئی دلیل دے دے تو میں مذہب اسلام قبول کر لوں، مگر دلیل ایسی ہو جو کٹ نہ سکے۔ جو اس کو دلیل دیتے ہیں کاٹ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کیا کھا کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ پورا مجمع پریشان ہے۔ علامہ فیض کاشانی گھر سے نکلے، نکلنے کے بعد کہا کیا رہے؟ کہا اگر تم مجھے اسلام کی حقانیت پہ کوئی دلیل دے دو تو میں مذہب بدل دوں۔ کہا بالکل۔ کہا 100%۔ کہا دلیل ایسی ہو جو کٹے نہیں؟ کہا بالکل ہوگی۔ کہا میں نے سنا ہے تو علم غیب بھی جانتا ہے، کھائی ہوئی چیزوں کو بتا دیتا ہے؟ کہا بالکل، ابھی آپ یہ کھا کے آئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بتایا میرے مولا نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے ہاتھ میں کچھ رکھا، کہنے لگے بتائیے کیا ہے؟ سامنے والے کو پسینہ آ گیا۔ امام نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ جو ساری چیزیں بتا رہے تھے اسے کیوں نہیں بتاتے؟ کہتا ہے جانتا تو ہوں کہ کیا ہے۔ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، جانتا ہوں کہ کیا ہے مگر تعجب میں ہوں یہ آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے؟ واہ 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 واہ، کیا کہیں؟ کہنے لگے بتا کیا ہے؟ کہا تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن یہ میں تعجب میں ہوں، مرے بغیر جنت ملتی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے نہیں بھائی، ایک آدمی توجہ چاہتا ہوں، واہ واہ واہ، یہ جنت کی مٹی میرے ہاتھ میں آئی کیسے؟ فیض کاشانی کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہے۔ کہا بتا تیرا علم 100% کہتا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے؟ کہا بالکل 100% میرا علم کہتا ہے یہ جنت کی مٹی ہے۔ کہا تو اسلام قبول کر لے، نبی کہہ کے گئے ہیں کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، تیرا علم بھی یہی کہتا ہے اور میرے نبی کی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تسبیح کی ہسٹری ہے۔ اب بس جتنی داد دے چکے بھائی بہت دے چکے ہو، اب سنیے آپ اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے خیال میں دیر تو نہیں ہو گئی ہے، ایک ساتھ بڑی بات ہے نہیں، فضیلت جب بتاؤں گا جب مل کے صلوات پڑھو گے آپ۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ پہلی فضیلت تسبیح زہرا کی سنیے، پہلی فضیلت کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ 4 حدیثیں پڑھوں گا، بات تمام کر دوں گا، اپنی بات اب کچھ نہیں، یہ ہسٹری تھی، یہ اقوال ہے۔ کیا تسبیح خدا سے، تسبیح زہرا سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہت گئی بات، تسبیح زہرا سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تسبیح زہرا سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو تسبیح زہرا سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دعویٰ کر رہے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ کیا تمہارے 5ویں امام نے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ خدا کی قسم حوصلے سے سنیے گا، میں بھی دل لگا کے پڑھ رہا ہوں، بالکل وہی الفاظ پڑھوں گا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ تسبیح فاطمہ سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ بولیے
نہیں اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے سب سے بڑا اللہ کا ذکر کون ہے؟ تسبیح زہرا۔ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تسبیح زہرا بولیے بھائی، تسبیح زہرا۔ دلیل دیتے ہیں امام، ما عبد اللہ بشیء افضل من، علماء سے توجہ چاہتا ہوں، افضل من تسبیح فاطمہ ولو کان شیء افضل من لنہ لہ رسول اللہ لفاطمہ۔ معراج پہ پہنچ جاتے اگر ترجمہ سمجھ میں آتا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ تسبیح زہرا سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، اگر اس سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو رسول زہرا کو وہ دیتا، تسبیح نہ دیتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں گے۔ تو پھر پڑھیے صلوات بابا سے بارہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس تصویر سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیے، یہ پانچویں امام کی تھی، اب چھٹے امام۔ میاں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے عربی پڑھ کے، من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفر غفر اللہ لہ وہی مئۃ باللسان والف فی المیزان ویطرد الشیطان ویرضی الرحمن۔ ارے خدا کی قسم کمال کر دیا چھٹے امام نے۔ کہتے جو انسان نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھے اور پھر کہہ دے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک تسبیح اسے ایسا بنا دیتی ہے جیسے بطن مبارک سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سنیے پھر کیا کہتے ہیں، ہیا مئۃ باللسان، جب زبان سے کہتے ہو تو 100 دفعہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے بھائی۔ جب زبان سے کہتے ہو تو 100 دفعہ ہوتی ہے، جب یہ میزان عدالت میں تلتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے۔ نہیں نہیں، امام کا قول ہے 1000 بن جاتی ہے۔ جیسے ہی مومن تسبیح پڑھتا ہے یطرد الشیطان، شیطان کو بھگا دیتی ہے، وَيُرْضِي الرحمن، خدا کو خوش کر دیتی ہے۔ تو تسبیح سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اما جس کی تسبیح سے شیطان بھاگ جائے اس کی ذات کا کیا کہنا۔ شیطان تسبیح سے کیا ہوتا ہے؟ تو میری ماں بہنیں اور میرے بھائی آج کے بعد یہ شکایت نہیں کریں گے اتنا کما رہے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، نحوست ہی نحوست ہے، بناؤ نے گھیر رکھا ہے، شیطانت ہی تنہی ہے، شیطانی شیطان بہکار آئے ہمیں، تو اس کا سب سے اچھا علاج کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا السلام نہیں آپ ہی بولیے نکتہ، شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تسبیح زہرا السلام۔ ارے خدا کی قسم 2 چیزوں سے شیطان بھاگتا ہے، یہ علی ولی اللہ سے یا تسبیح زہرا سے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اب بتائیے کتنی قوت ہے اس کے اندر۔ شیطان کو یعنی ہر شیطان ڈرتا ہے تسبیح سے اور تسبیح والے سے۔ اگر نہ ڈرتا تو قاسم سلیمانی کو قتل نہ کرتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ہر شیطان ڈرتا تسبیح پڑھنے والے سے۔ تو تسبیح کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے تمہیں پاک کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ میزان عدالت میں 1000 بنتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ شیطان کو بھگاتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث سنیے، امام فرماتے چھٹے امام، تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ 1000 رکعہ۔ امام کہتے ہیں ایک انسان ایک دن میں اگر 1000 رکعت نماز پڑھے اور دوسرا انسان ایک دن میں صرف 2 رکعت نماز پڑھے
اور 2 رکعت کے بعد تسبیح زہرا پڑھے تو یہ 2 رکعت نماز اس 1000 سے بہتر ہے. 2 رکعت نماز کس سے بہتر ہے؟ 1000 سے. پھر معصوم فرماتے ہیں ان الصلاۃ الخالیۃ ترد علی صاحبہا، جس نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھی جائے مولا کو حق ہے اس کی نماز منہ پہ مار دے. یعنی تسبیح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. 2 ہی تو چیزیں ہیں جن کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. یا شوہر کی ولایت ہے، واہ 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 واہ، یا زوجہ کی تسبیح. ہاں بولیے بھائی، زوجہ کی تسبیح ہے. تو اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. امام فرماتے ہیں تسبیح کیسے پڑھنا ہے آپ کو، وہ سنیے. امام فرماتے ہیں مولا علی اب تسبیح ہو نصف المیزان. جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو میزان اعمال آدھا بھر جاتا ہے. جب کہتا ہے الحمدللہ تو میزان پر ہو جاتا ہے. اور جب کہتا ہے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں مولا علی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے. یہ تسبیح نور پھیلا دیتی ہے. روایت میں موجود ہے کہ زیادہ تر تسبیح پڑھا کرو. یہ جو ہاتھوں پہ 14 نشان ہیں کیا کہتے ہیں اسے آپ کے اردو میں؟ میں اگر اپنے مظفر نگر کی بولوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پورا بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پورے. کتنے ہیں ایک ہاتھ میں؟ ہم کتنے ہیں؟ اصل میں جب سوال ہونے لگتا ہے نا ممبر سے تو ہلکا سوال بھی بھاری بن جاتا ہے خود میں. وہ سوچتے پتہ نہیں کیا جواب ہوگا. کتنا؟ 14 ہے نا. روایت ہے کہ جو انسان ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان نشانوں پہ تسبیح پڑھتا ہے تو جب قبر میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور انسان چاروں طرف دیکھے گا تو ان نشانوں سے ایک نور نکلے گا. اگر اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو تسبیح زہرا پڑھو، نور پیدا ہو جاتا ہے. دوسری روایت ہے جب انسان کا سختی سے دم نکلتا ہے تو سب سے زیادہ مدد کرتی ہے تسبیح زہرا. امام فرماتے ہیں، کیوں فرماتے ہیں سنیے، من فعلہ ذالک غفر اللہ لہ واوجب اللہ الجنہ. جو انسان تسبیح پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے. ایک انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. مگر طریقہ کیا ہے وہ طریقہ سمجھ لیجئے. طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. طریقہ یہ ہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے سلام میں بیٹھتے ہیں. ادھر آپ نے سلام مکمل کیا، ادھر ادھر ہاتھ نہ ملائیے پہلے. یہ ہمارے ہندوستان میں غلط طریقہ رائج ہے کہ پہلے ان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اللہم کل ولی کل پڑھتے ہیں، پھر جو ہیں بعد میں اور دعا پڑھتے ہیں، بعد میں تسبیح. اچھا بعض لوگ ایسے تھے موقع ہی نہیں آنے جاتے فوراً بھاگ جاتے ہیں. اتنی فضیلت سے محروم ہیں ہم. سنیے روایت کیا کہتی ہے، تسبیح کیسے پڑھو. سلام مکمل ہوا، آپ نے سلام پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبیح زہرا پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس حال میں تشہد میں تھے اسی حال میں رہیے. امام کہتے ہیں جب انسان تسبیح پڑھنے کے بعد ایک پیر دوسرے پیر سے ہٹاتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. کیا کہنے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر الحمدللہ. ادھر ادھر نہ دیکھیے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ ملائیے. ارے یہ ہمارا فلسفہ ہے، ہم پہلے ملاتے ہیں. معصوم کا فلسفہ ہے بعد میں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تسبیح پڑھ کے پاک ہو جائے گا تو پاک ہاتھ سے ملیں گے. واہ 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 واہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بس آخری جملہ. مگر جس انسان کو معصوم فرماتے ہیں
جس انسان کو جسمانی بیماریاں ہو، خلاصہ کر رہا ہوں، جس انسان کو جسمانی بیماریاں ہو، جس انسان کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو، جس کی بیٹی کے لیے رشتے مناسب نہ آتے ہو، جس کا اقتصاد کمزور ہو گیا ہو، جو بے روزگار ہو، اسے چاہیے کہ جہاں منت مانتا ہے بریانی کی، منت مانتا ہے جلیبی کی، آج کل ہمارے ہاں ساری منتیں کھانے سے وابستہ ہیں۔ میرا یہ کام ہو جائے دیگ اتاریں گے، میرا یہ کام ہو جائے جلیبیاں بانٹیں گے، میرا یہ کام ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہ بھی کرو، کبھی وہ منت بھی مانگو جو زہرا نے مانی ہے، جو علی نے مانی ہے، یا روزے مانو، یا نماز مانو، یا تسبیح مانو۔ یہ میرا میسیج ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، اقتصاد کمزور ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھے۔ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو اس مجلس کے بعد میاں کسی پنڈت کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ دے دیجئے برکت کے لیے۔ تمہارے ہاتھ میں تسبیح زہرا سب سے بڑی طاقت ہے۔ میری ماں بہنیں آج سے واجب کر لے اپنے اوپر، اگر کوئی پریشانی آئے گی تو سونے سے پہلے تسبیح پڑھیں گے۔ امام کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ کہتا ہے مولا کام نہ کروں؟ کہا نہیں کام بھی کر۔ کہا پھر ذکر خدا کیسے زیادہ کروں؟ کہا ایک تسبیح صبح میں پڑھ لے، ایک تسبیح رات میں پڑھ لے، دن بھی عبادت میں بسر ہو جا، رات بھی عبادت میں بسر ہو جا۔ تو انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ میں واقعاً بہت متشکر ہوں کہ آپ نے اس خشک بیان کو، آج کل ورنہ ایسا بیان کہاں کوئی سننے کو تیار ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یا نماز کی منت، یا روزے کی منت، یا تسبیح کی منت۔ اور میری ماں بہنیں آج سے اسے رات میں سونے سے پہلے، ایک آیا امام کی خدمت میں، مولا مجھے کانوں سے سنا ہی نہیں دیتا، امام نے فرمایا تو تسبیح زہرا سے غافل ہے۔ 8 دن کے بعد آیا، کہا مولا مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑی، واہ واہ، میں نے آپ کی جدہ کی تسبیح پڑھی اور میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ طبیبوں کے نسخوں پہ عمل کرتے ہیں، معصوم کے نسخے پہ عمل نہیں کرتے۔ کریے اس بات کو، بس یہ زہرا کی تسبیح ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ جملہ سن لیجئے بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک حدیث تحفہ تمہارے لیے، تحفہ ہے خدا کی قسم، تسبیح زہرا سے اللہ راضی ہوتا ہے، تسبیح زہرا سے نہیں، خالی زہرا کے راضی ہونے سے۔ اس حدیث کو خاموش نہیں سناؤں گا میں، اس حدیث کو خاموش رہتے ہوئے نہیں سنیں گے، سنیے۔ پوری کائنات میں، اس دین میں، اس مذہب میں جوانوں میسج لے کے جائیے، اس پورے دین، اس پوری شریعت میں اگر محبت زہرا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر رضا زہرا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جلدی جلدی، بس 1 منٹ کا وقت لوں گا پھر مسائل۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ لفاظی چھوڑتا ہوں، سارے کام اسی لیے کہ تو کرتے ہو اللہ راضی ہے۔ کیسے پتہ لگاؤ گے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ بھائی تمہیں پتہ کیسے چلے گا اللہ راضی ہے یا نہیں؟ تو مثلا اگر آپ ایک دوسرے کو یہ جاننا چاہیں اللہ میرے سے بندہ میرے سے راضی ہے یا نہیں تو کیسے پتہ لگاؤ گے؟ کا چہرے سے۔ اگر آپ کی پیشانی پہ بل پڑ جائے کسی کو دیکھ کے کا ناراض ہے، اور اگر چہرہ کھل اٹھے تو اس کا مطلب ہے راضی اور ناراض ہونے کا پتہ چلتا ہے چہرے سے۔ لیکن اگر کوئی میں ایسا آدمی لا کے کھڑا کر دوں جس کے سر نہ ہو،
آپ کیسے پتہ لگائیں گے یہ باڈی راضی ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جس کے چہرہ نہیں ہوتا، اب اللہ کے باڈی ہے نہیں، سائنس ہے یہ، اللہ کے جسم نہیں ہے، اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، جوانوں تم سنو، اگر اللہ کے باڈی ہوگی تو ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہوگا، کیونکہ باڈی کی مثلا اگر اللہ ہمالیہ جتنا بھی ہے تو ہمالیہ بھی ایک ہی جگہ تو ہے، بتاؤ اس وقت یہاں نہیں ہے، تو اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ باڈی کی خاصیت ہے اگر لکھنؤ میں ہے تو دلی میں نہیں ہے، اور اگر دلی میں ہے تو لکھنؤ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے باڈی ہوتی تو یا زمین پہ ہوتا یا آسمان پہ، مگر اللہ ہر جگہ ہے۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے اللہ کا ہر جگہ ہے؟ کہا نماز پڑھ تو پتہ چل جائے گا، سجدہ بتاتا ہے زمین میں ہے، دعا بتاتی ہے آسمان میں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بس نہیں، جس چیز کے لیے میں آمادہ کر رہا ہوں نا، اگر زہرا دین میں نہیں ہے تو اسلام میں کچھ نہیں ہے، بے شک۔ میرے ساتھ آواز ملا دیجئے، اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر درمیان میں محبت زہرا نہیں ہے، بے شک۔ اساس اسلام ہے زہرا، مرکز امامت ہے زہرا، مرکز رسالت ہے زہرا، مرکز عصمت ہے زہرا، مرکز دین ہے زہرا۔ اگر زہرا کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے باڈی نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے مسلمانوں اتنی نمازوں کے بعد کہ اللہ راضی ہے یا نہیں؟ نبی نے ایک حدیث نقل فرمائی اور اس حدیث کو نقل کیا سارے علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں کہ مدینے میں نبی زہرا کے گھر آئے اور ایک مرتبہ کہا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضب کے، اے میری بیٹی جس سے تو راضی ہو جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ جوانوں جو کھڑے ہو وہ بھی غافل نہ رہیں، نہیں ابھی نہیں، جس سے تو راضی ہو جائے بولیے اس سے میرا خدا راضی، بے شک۔ جس سے تو ناراض اس سے خدا بھی ناراض، اس سے میرا خدا ناراض۔ دوسری حدیث یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، جو میری بیٹی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضها فہو فی النار، جو اس سے نفرت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر فرمایا حب فاطمہ ینفع فی مئات من المواطن، 100 جگہ محبت زہرا کام آئے گی۔ سلمان کہنے لگے نبی کیا کیا ہیں؟ القبر والحشر، ہم اتنی تو سمجھ رہے ہیں، القبر والحشر والصراط والمحاسبت، حساب کے وقت، قبر میں، صراط کے وقت، جب میزان اعمال میں اعمال تولے جائیں گے تب محبت زہرا کام آئے گی۔ اور اب قیامت تک بس سنتے رہیے، حدیث ذہنوں میں رکھیے۔ یا سلمان من رضیت عنہ فاطمہ ابنتی رضیت عنہ، جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہوں۔ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں وہ ہے رضی اللہ۔ لکھنؤ ہے بھائی، جس سے میں راضی ہو جاؤں وہ ہے رضی اللہ۔ ومن غضبت علیہ فاطمہ ابنتی، اور جس پہ میری بیٹی غضبناک ہو جائے، غضبت علیہ، میں اس پہ غضبناک ہو جاتا ہوں۔ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس پہ میں غصے ہو جاؤں اس پہ اللہ غصے ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ غصے ہو جائے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ ارے نہیں جو کھڑے ہیں وہ بھی آواز ملا دیں، اے مسلمانوں مذہب شیعت کا عقیدہ سنو، ارے کسی کے آگے بھی رضی اللہ شوق سے لگاؤ، مگر دیکھو فاطمہ راضی ہے یا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اللهم صل
جس سے زہرا راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو عقیدہ ہے. عقیدہ نہیں, آپ سے پوچھتا ہوں, تمام مکتب فکری کے مسلمانوں سے پوچھئے جا کے یہ مسئلہ, اگر آپ میری زمین پہ نماز پڑھیں اور میری اجازت نہ ہو, واہ واہ کیا کہنے, واہ 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 واہ, آپ 200 سال نماز پڑھیں اس زمین پر, میری ہے, میری اجازت نہیں ہے, نماز قبول ہے؟ نہیں نہیں پوری زندگی پڑھوں جب بھی. نہیں. اچھا, اسی زمین کو بیچ کے حج کرنے گیا, حج قبول ہے؟ نہیں. اسی زمین سے اگا ہوا واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پورے رمضان المبارک روزہ رکھا, افطار میں اس زمین سے چیزیں لی اور افطار کر لیا, روزہ قبول ہے؟ نہیں کیا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں. اچھا, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, سنی کو, شیعہ کو, وہابی کو, دیوبندی کو, کہتے ہیں نہیں جناب. میں نے کہا بھائی اسے 100 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے. کہا نہیں, چونکہ حرام کھا رہا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہوئے 100 سال ہو گئے, 100 سال کی اس کی عمر ہے, 110 سال کا ہے, 10 سال کا نماز پڑھنے لگا تھا. کہنے لگے نہیں, غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر زمین کسی غیر کی ہو تو نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے. اب میں دلیل دے رہا ہوں, یہ نابی المودت علماء اہل سنت کی کتاب ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ ابنتی, اے علی تیری شادی میری بیٹی کے ساتھ اللہ نے کی ہے. تو جس کو جواب ملا ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا. تیری شادی میری بیٹی کے ساتھ, ہاتھ اٹھا کے, تیری شادی میری بیٹی کے ساتھ اللہ نے کی ہے. وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَ, اور پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا. واہ واہ کیا کہنے, واہ 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 بھائی آخری آدمی, واہ 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 کیا کہنے. مہر قرار دیا. فَمَن مَشَى عَلَيْهَا مُبْغِضًا لَكَ مَشَى حَرَامًا, جو اس زمین پر تجھ سے اور فاطمہ سے بغض رکھ کے چلے اس کا چلنا حرام ہے. واہ واہ کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. یہ سارا نورانی بیان حدیثوں سے تھا. اگر اسلام میں زہرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کمال کا مسئلہ ہے بھائی. اگر کوئی عزت دار ہو دنیا میں, مثلا لکھنؤ میں کوئی ایسا آدمی ہو, مندر والے آئے مندر والوں کو دے دیا, مسجد والے آئے مسجد والوں کو دے دیا, اسی طرح مذہب نہیں دیکھا, جو بھی مانگنے آیا اسے ہی دے دیا. اب اگر ایسے آدمی کے گھر میں چوری ہو جائے تو کتنی گالیاں دیں گے لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے مال اٹھایا ہے. کہنے لگے اس کے گھر میں چوری کی کیا ضرورت تھی. ارے نہیں توجہ دیا, ارے مانگ لیتا تو دے دیتا, اس لیے کہ یہ اتنا کریم ہے. جو بھی آیا تو ان چوروں کو بڑی گالیاں ملتی ہیں جو کسی ایسے کے گھر میں چوری کرے. دیتا ہم نے دیکھا دروازہ فاطمہ کو زمین والے آئے تو لے گئے, آسمان والے آئے تو لے گئے. ایسی بی بی کی اور اسے دربار میں جانا پڑے اور مرثیہ پڑھنا پڑے. آج ایسے رونا ہے جیسے تم سب یتیم ہو گئے ہو. آج ہر شیعہ یتیم ہوا ہے. جس ایک کی ماں مرتی ہے وہ کتنا جنازے پہ روتا ہے. تو آج ہم سب کی ماں مر گئی ہے, ماں فاطمہ. کتنا ہمیں رونا چاہیے اور پرسہ دینا ہے اس بیٹے کو جو وقت کا امام ہے.
وہ پرسہ لینے کے لیے ہی سزا خانے میں ہے. اب کس کا پرسہ قبول ہو؟ پرسہ دیجیے اور اس سے ایک بات کہیے مجلس کے بعد، کیونکہ وہ ہے، اس سے کہیے مولا اب زہرا کی قبر کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی. مولا آئیے، سب کی قبریں آباد ہیں. وہ آئے گا ایک مصائب پہ، وہ بھی بہت زیادہ روتا ہے. کون سے مصائب پر بتاؤں؟ کون سے مصائب پر؟ ایک مصائب پہ بہت روتا ہے. جلتا ہوا دروازہ اور فاطمہ کے پہلو پر. نہیں، اتنے بڑے مجمع کی آواز اتنی نہیں. ہر قوم کو پتا چلے کہ ہم یتیم ہوئے ہیں، ہماری جدہ کو مارا گیا ہے. بتاؤ کیسے؟ دروازے پر اگر کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کہیں ہو جائے تو اس باپ کو اس جگہ سے گزارا نہیں جاتا. جب اس دروازے کو زہرا کے زینب دیکھتی ہوگی. آج آپ جائیے مدینہ، اگر آپ کو بتا دیا جائے یہ زہرا کا گھر ہے مثلاً، تو دروازے کو دیکھ کے روئیں گے آپ. تصور میں روئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے کی مصیبت سب سے بڑی ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی اتنے بڑے شجاع تھے، کہاں تھے؟ بتاؤں میں کہاں تھے. جب مسلمان دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا ابو الحسن کو باہر نکالو، تو علی تلوار لے کے باہر نکلنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ زہرا نے کہا علی تمہیں فاطمہ کے حق کی قسم، گھر سے باہر نہیں جائیے گا. نہیں، جملہ سمجھے نہیں. شہزادی کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمان تمہارا احترام کریں نہ کریں، لیکن میرا احترام کریں گے. میں نبی کی بیٹی ہوں. ارے اس کو تم نکل جانا چاہیے. کتنا اعتبار ہے شہزادی کو. آپ نہ جائیے گا، میں جا رہی ہوں. علی کو روکا، دروازے کے قریب آئی. ایک مرتبہ کا انہوں نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. تو زہرا کہتی ہے کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جس میں میرے حسن و حسین تھے؟ سامنے والا کہتا ہوا کرے. زہرا کہتی ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی. مسلمان کہتا ہے دروازہ کھولو ورنہ آگ لگا دیں گے. ادھر زہرا نے منع کیا، ادھر مسلمانوں نے آگ لگائی. جیسے ہی دروازے میں آگ لگی، زہرا دروازے کے پیچھے تھی. کسی نے ایک لات ماری، جلتا ہوا دروازہ شہادت تو کل پڑی جائے گی پوری. میں تو 2-3 باتیں پڑھ رہا ہوں بس. سنیے، نہیں برداشت نہیں کر سکیں گے. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر. ارے چھٹے امام کہتے ہیں اس دروازے میں کین تھی. شہزادی کے پیٹ میں آواز دی پنسا. ارے میری مدد کو آ جا. سنیے ابھی سب مصائب ہے. فضا آ گئی، لوگ داخل ہو گئے گھر میں. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، دروازے کے قریب سے لے کے آئے. اتنے میں زہرا بے ہوش تھی. ہوش آ گیا. جیسے ہی علی کو لے کے چلنے لگے، زہرا نے ایک ہاتھ سے پسلیوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑا. میں ابو نصر کو جانے نہ دوں گی. جب دامن نہ چھوڑا، حنفظ نے ایک تازیانہ اٹھایا، فاطمہ کے ہاتھ پہ دامن چھٹا.
نہیں نہیں نہیں، اتنا بڑا مجمع زہرا کو رو رہا ہے، ان کے بچوں کو پرسا دے رہا ہے۔ ایک غربت کا جملہ کہوں، شہزادی اگر یہ مجمع مدینے میں ہوتا تو تیرا جنازہ غربت سے نہ ہوتا۔ ہاتھ چھوٹ گیا، دامن چھوٹ گیا، علی کو لے گئے۔ امام حسن سے پوچھا کسی نے، مولا سب سے سخت مصائب آپ پہ کون سے تھے؟ کہا سب سے سخت مصیبت یہ تھی، ایک طرف تو اماں بے ہوش پڑی تھی، بابا کے گلے میں رسی کا بندہ تھا، ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا، ارے اماں کے پاس جائے، یہ بابا کے پاس۔ سنیے بس، میں نے تمام کیا مسائل، زیادہ نہیں پڑھنا ہے، چونکہ کل بھی شہادت ہونی ہے، دو مجلسیں باقی ہیں، ساری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ روایت کہتی ہے جب سے شہزادی کے ہاتھ پر یہ تازیانہ لگا نا عزادارو، شہزادی کے اس ہاتھ نے کام نہیں کیا، شہزادی کا ہاتھ ہمیشہ سینے پہ رہتا تھا، کبھی اس ہاتھ نے کام نہیں کیا۔ یہ راز بتاؤں کب کھلا؟ جب علی نے غسل دیا، ارے چیخ ماری، سلمان نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ سلمان نہیں، جملہ سن لیجیے، سلمان اے سلمان، جب میں نے فاطمہ کے جسم سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مصائب فاطمہ پڑھ رہے تھے، یہی واقعہ پڑھا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پورا مجمع رونے لگا، مجلس تمام ہو گئی، مگر ایک جوان تھا جس کو بار بار پانی پلا رہے تھے، پانی پیتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، پانی پیتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ عالم دین منبر سے اترا، اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، بھیا میں نے کوئی غلط مصائب نہیں پڑھا ہے؟ کہا نہیں، مصائب تو تم نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ کہا پورا مجمع رو کے خاموش ہو گیا، تم سے کچھ ہوا نہیں جاتا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر آدمی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، ایک پسلی ٹوٹ جائے تو سانس نہیں آتا۔ ارے وہ فاطمہ، میرے بھائیوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سنیے، شہزادی کے ہاتھ میں جو تازیانہ لگا تھا اس نے کام نہ کرنا بند کر دیا۔ یہ راز کھلا سنیے، علی نے غسل دے کے صحن خانہ میں جنازہ رکھ دیا، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب وہ مصائب انشاءاللہ کل مولانا پڑھیں گے، میں تو اتنا بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہی زینب آئی تو میر انیس کا مرثیہ ہے، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی عرض یہ زینب نے حضور شہ والا، اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اے بابا جب میت کو کفنایا جاتا ہے اس کے ہاتھ سیدھے کر دیے جاتے ہیں، اے زینب۔ بس میری ماں بہنیں اور میرے جوان، وقت کا ایمان اس مجلس میں ہے، پرسا دل کھول کے دینا، بس مصائب کل ہوں گے۔ ایک جملہ سن لیجئے بس، سب سے سخت رات وہ ہوتی ہے کہ جو پہلی رات ہو، بچوں کو چین نہیں آتا، اماں سمجھ گیا، ارے جن کی ماں مر گئی ہے انہیں پتا
زہرا کے بغیر تو کیا ہوتا ہے؟ زہرا کی وصیت ہے، سنیے، زہرا کی وصیت ہے، ابو الحسن مجھے مرنے کے بعد بھول نہ جانا۔ نہیں شہزادی، میری قبر میں سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ کہا ہاں ہاں فاطمہ۔ پہلی رات آئی، قبر زہرا تیار کر دی گئی، بچوں کو لے کے آئے، کبھی زینب کو دیکھ کے روئے، کبھی حسین کو دیکھ کے روئے، کبھی حسن کو سینے سے لگا۔ ایسا غریب باپ آپ نے نہ دیکھا ہوگا، بچے تڑپ رہے، بابا ہماری اماں کہاں چلی گئی، علی دلاسے دے رہے، بچوں کو سلایا، سلا کے قبر زہرا پہ پہنچے سورہ یاسین پڑھنے۔ ابھی سورہ یاسین پڑھ ہی رہے تھے، قبر زہرا کو زلزلہ آیا۔ ابھی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ، نہیں ایک ایک آدمی، قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ شہزادی کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں آپ تو میرے امام ہیں۔ کہا تم نہیں تو کہا تھا سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ کہا نہیں علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی میری ننھی سی زینب، یہ میری ماں بہنوں، ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی آپ کا بستر دیکھ رہی ہے، کبھی میرا بستر دیکھ رہی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے، جلدی سے چلو۔ علی آئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر، اے بابا، ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، اے زینب، میں کہوں گا بی بی یہاں علی کو بھیج دیا۔ جب شام غریبا زینب تنہا ٹوٹا ہوا نیزہ، بہترین وقت، اس وقت کو میری ماں بہنیں اور آپ ضائع نہ کیا کریں۔ سب سے قیمتی وقت ہے، رومال زہرا آنکھوں تک ہے، اور وقت کا امام حاضر ہے، اور آنکھوں میں اشک ازاں ہے، اور زہرا کا پرسا ہے، اور ویران قبر ذہن میں رکھیے۔ اپنا دہنا ہاتھ کھڑے ہو کے میری ماں بہنیں سب، جتنی تم میں طاقت ہے، اس کے بعد دعا کرنا۔ میری کیونکہ آواز بھی گرفتا ہے، تھوڑا میرے ساتھ سب مل کے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قبولیت کے لیے جتنی طاقت ہے بآواز بلند صلوات